اصل کرپشن بھی کوئی طریقے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ طریقہ نہیں ہے۔ کرپشن کی ماں ہے وہ کہ عبدالستار کے کاموں پر تختی لگایا، کبھی اگلا سال نکلا ہوا روڈ پر اپنا نام لکھا ہے، کبھی کیا کیا ہے، لیکن میں مرنے تک یہ چیزیں نکال دوں گا انشاءاللہ تعالی، آواز اٹھاؤں گا۔ ڈی سی نے اس کو لفافے میں بند کر کے چیف انجینئر کو بھیجنے کے بجائے میرے نام پر بھیج دیا، تو وہ میرا ہاتھ کو ہے، وہ بھی میں نے نیب والوں کو دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ کوہستانی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے انٹرویو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تحصیل کھندیا سے ان کا تعلق ہے، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کھندیا میں ترقیاتی کاموں کو لے کے بڑے سرگرم ہیں۔ ایم پی اے صاحب کے اگینسٹ بڑے سٹیٹمنٹس ان کی آتی ہیں، تو بالآخر آج ہم نے ان کو اپروچ کر لیا ہے، کیونکہ ہم تحصیل کھندیا گئے تھے کہ تحصیل کھندیا کا ہم نے دورہ کیا، وہاں جو متاثرین تھے، جو متاثرہ علاقہ تھا، اس پر ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ایم پی اے ہیں دیدار خان صاحب کی جانب سے صوبائی حکومت سے وافر مقدار میں فنڈ لایا گیا تھا اپنے حلقے کے لیے۔ جب ہم وہاں گئے تو خیر اس پر تو ہم ملک صاحب سے ہی اسٹیٹمنٹ لیں گے، تو میں نے ایک کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ملکانان ہیں، مشران ہیں، کیونکہ اس خطے میں، اس درے میں بڑی بڑی قداور شخصیات رہتی ہیں، بڑے بڑے ملکانان رہتے ہیں، تو ان سے میں یہ سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملک حیدر صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا، اس کے ساتھ ساتھ ملک سمندر صاحب سے ہم نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی، مگر ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں محمد غنی صاحب عرف ملک کھڑو۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ملک صاحب، گزشتہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایم پی اے دیدار خان صاحب، جو کہ نوجوان قیادت ہیں، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں اپر کوہستان اور بالخصوص تحصیل کھندیا کی، آپ ان کے اگینسٹ ہیں، آپ کے بیانات ان کے خلاف آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سیف اللہ۔ شکریہ۔ ایک شاعر کا شعر ہے جی کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ میں آپ کو مرد کوہستانی ہونے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، پر جزاک اللہ۔ سلام پیش کر، کیونکہ اس مشکل گھڑی میں، اسی وقت میں، اسی حالات میں، کیونکہ میں کھندیا کا ہوں، آپ کھندیا کی اسی مشکل حالات میں آپ نے وزٹ کیا ہے ایسے راستوں پر کہ وہاں پرندہ بھی مشکل سے گزر جاتا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے، اپنی علاقے کی طرف سے، پورے کھندیا کی قوم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایم پی اے دیدار جو ہے، یہ میری اوٹ سے، میری قوم کی اوٹ سے، میرے علاقے کی اوٹ سے ایم پی اے بنا ہے۔ حالانکہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اس کا والد جو ہے میرا پھوپھیزاد بھائی بھی ہے، میرے اسی سے کوئی خلافت نہیں ہے، میری اس کی شخصیت سے کوئی تنازعات نہیں ہے، میری اس کی کردار کی، بلکہ اس کے قصور سے، اس کا بڑا قصور یہ ہے، بذات خود ٹھیک آدمی ہے، دیدار ایک اچھا لڑکا، اچھا بندہ ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی، اسی نے یہ ساری دنیا کو اٹھایا۔ لیکن ہر ایک وقت میں بے نظیر کی حکومت تھی، تو ایک اخبار میں ایک ادارہ تھا کہ ہر ایک حکومت کے ساتھ ایک ایک زرداری ہوتا ہے، اسی پر سکندر مرزا کے وقت سے لے کر بے نظیر بھٹو کے فلانے وقت میں اس کا یہ چمچہ تھا، فلانے کیا نام ہے ایوب خان کا وہی چمچہ تھا، بھٹو کا وہی، اس کا جو بھائی ہے نا وہ تو چوروں کا یہ چوروں کی ماں ہے۔ اصل کرپشن بھی کوئی طریقے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ طریقہ نہیں ہے، کرپشن کی ماں ہے وہ۔ پورا کوہستان تو چھوڑو، میں کہتا ہوں کہ پی کے میں میرا ادھر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا کہ میرا رشتہ دار ہے، لیکن جو ترقیاتی کام ہوا ہے وہ ترقیاتی کاموں میں آپ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ آپ وہاں تک گیا، باقی سارے کاموں کو چھوڑو، ایک زنبیل پل، اس کے گھر کے سامنے ایک پل، اس پل کو دیکھا ہے نا، اس میں نے بات بھی کی عرض، اگر اسی کا، صرف اسی کا کرپشن دیکھو تو انشاءاللہ تعالی میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، ایسے علاقہ، کھندیا جیسا علاقہ، جالکوٹ جیسا علاقہ، سیو جیسا علاقہ، ہرمن بادشاہ جیسا علاقہ، ایسے پسماندہ علاقہ اور ایسے غریب علاقے کے لیے جو صوبائی گورنمنٹ نے فنڈ دیا، مجھے پتہ ہے کہ کروڑوں کے حساب سے، لیکن اسی نے کبھی کیا کیا ہے
کہ عبدالستار کے کاموں پر تختی لگایا, کبھی اگلا سال نکلا ہوا روڈ پر اپنا نام لکھا ہے, کبھی کیا کیا ہے یار. کبھی کبھار یہاں جو اومنڈار کا فنڈ ڈی سی کے پاس ہوتا تھا, وہ جب کسی روڈ میں روڈ بلاک ہوا یا عارضی طور پر کچھ 1-2 دن 5 دن 10 دن کا کم ہو تو قوم نے اسی کو کر دیا, اسی کو بھی اس کے بھائی نے اپنے نام کر کے سب کچھ لے لیا ہے, سب کچھ لے لیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے درخواستیں بھی دے دیا ہے, لیکن حکومت تو ہے نہیں, صرف ایک نیب والوں نے ہمیں بلایا اور مجھ سے پوچھا. اس سوال پر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے, اچھا آپ صرف میڈیا کے حد تک بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, کیا آپ نے عملی کام کیا ہے؟ یعنی اداروں کے پاس گئے ہیں آپ, کچھ درخواستیں آپ نے کی ہیں؟ ذرا گیا ہوں, میرا درخواست تھا لیکن جانا فضول ہے میرے اندر, لیکن میں مرنے تک یہ چیزیں نکال دوں گا انشاءاللہ تعالی, آواز اٹھاؤں گا. چیف انجینئر کے پی کے ایک, نمبر 2 چیف سیکرٹری کے پی کے پاس میرا درخواست گیا ہے, ایف آئی او والوں کے پاس میرا درخواست گیا ہے, اینٹی کرپشن والوں کے پاس میرا درخواست دیا ہے, نیب والوں کے پاس میرا درخواست گیا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نیب والوں کی کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا ہاں آپ کا کیا کیا تحفظات ہے. میں نے اپنا تحفظات ان کے سامنے رکھ دیا. میرے پاس پورا ریکارڈ نہیں تھا, کیونکہ ریکارڈ تو ادارے والے دیتے نہیں ہیں نا. جو کرپشن کیا ہے کئی اداروں کے ساتھ مل کر کیا ہے, تو وہ مجھے ریکارڈ کدھر دیتے. لیکن اللہ کا ایک فضل اور ہوا کہ یہاں میرا جو درخواستیں تھیں کچھ مجھے تھوڑا سا مواد مل گیا تھا, زیادہ نہیں. مواد حکومت کے پاس ہے, اداروں کے پاس ہے, وہ دیتے نہیں ہیں. جو چیف انجینئر کو میں نے درخواست دیا تھا اسی نے میرا خیال میں ڈی سی سے ریکارڈ مانگا تھا, جو اسی سے پہلے والا ڈی سی سے. ڈی سی نے اس کو لفافے میں بند کر کے چیف انجینئر کو بھیجنے کے بجائے میرے نام پر بھیج دیا. تو وہ میرا ہاتھ کو وہ بھی میں نے نیب والوں کو دے دیا کیونکہ اللہ جس کا مدد کرتا ہے تو وہ بے شک بے نیاز ہے. ٹیکنیکل بندے تھے, کہیں آپ تک پہنچانا تو نہیں چاہتے تھے. تو اس کے علاوہ میرے پاس پورا ریکارڈ نہیں, لیکن وہ کام تو ہے نا, زمین پر کیا ہے, آسمان پر نہیں. میں دکھا سکتا ہوں. میں نے نیب والوں سے بھی یہی درخواست کی کہ آپ لوگ جب اسی کی چھان بین کریں گے تو مجھے اپنا ساتھ ملا دے. کیوں کہ میں نشاندہی کروں کہ یہ کام اس کا نہیں ہے, یہ کام یہ نام ہے اور کام نہیں ہے. فلاں جگہ پر نام ہے کام نہیں ہے. تو میں اسی علاقے کا ہوں نا, کندیا کا. تو میں ہر ایک بچے کو بھی جانتا ہوں. میرے آبائی گاؤں علاقہ ہی ویلی ہے, اور ہر ایک گاؤں کو, ہر ایک علاقے کو, اور ہر ایک سکیم کا نام مجھے پتہ ہے کہ ہاں یہاں یہ سکیم اس نے دیا ہے لیکن کام نہیں ہوا ہے. اچھا ملک صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی آپ نے جس بندے کا ذکر کیا, ایم پی اے دیدار خان صاحب کے جو بھائی ہیں, آپ نے ان کے لیے بڑے تلخ الفاظ کہے. ان کی بھی ایک کمپنی ہے, زمبیل کنسٹرکشن کمپنی کے نام. بالکل ہے, 7 کروڑ کے ٹھیکے ان کے پاس ہے. آپ کے علم میں ہے؟ میں نے سنا ہے. باقی مجھ سے تو سب کچھ وہ لوگ بھی چھپا رہی ہے اور ادارے والا بھی چھپا رہی ہے. اچھا, آپ کو ہم ایک چیز بتا دیتے ہیں, اپنے آڈینس کو ہی بتا دیتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, آپ ایک پاکستانی شہری ہیں, آپ حق رکھتے ہیں ہر ریکارڈ طلب کرنے کا, آپ حق رکھتے ہیں. دیکھیں آپ نے اب سمپل از دیٹ اس طرح کرنا ہے. 2013 میں ایک ایکٹ پاس ہوا ہے صوبائی اسمبلی سے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. اس ایکٹ کا یہ مقصد ہے کہ ایک عام شہری اگر کوئی ریکارڈ طلب کرنا چاہے اداروں سے, وہ درخواست لکھے گا کہ میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو فلاں چیز کا میں ریکارڈ طلب کرتا ہوں, برائے مہربانی مجھے فراہم کریں. اچھا, جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ڈی سی ہوتا ہے, اس کا کمشنر بیٹھا ہوتا ہے, کمشنر ہزارہ, پھر صوبے لیول تک اس کے افسر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ڈی سی اس کا کمشنر ہوتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا. 15 دن کے اندر آپ کو ریکارڈ دینے کے لیے وہ پابند ہیں. اگر وہ نہیں دیں گے پھر 45 دن ہے, 45 دنوں بعد نہیں دیں گے پھر آپ نے جانا ہے جو کمشنر ہے ہزارہ کا, جو ہمارا ڈویژن ہے, پھر اگر وہ نہیں دیں گے پھر آپ نے صوبے لیول تک جانا ہے. خیر ہزارہ لیول سے آگے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس پہ ہنگامہ مچ جائے گا. جس طرح آپ نے ٹی ایم اے کا دیکھا کہ حفیظ بھائی نے وہ کیس فائل کیا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو, پریشر ادھر سے ڈیولپ ہوا. تو ملک صاحب آپ سے گزارش ہے, کل ہی آپ ایک درخواست پٹ اپ کریں, ڈپٹی کمشنر کو دیں, ٹی ایم اے کو دیں, سی این ڈبلیو کو دیں, کہ جس ایگزیکٹو ایجنسی اس وقت کام کر رہی ہے, جس کے پاس ٹھیکے, مجھے سب کی ڈیٹیل دے دیں. اگر 15 دنوں بعد نہیں دے دی, آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کی آواز اٹھائیں گے. کون آپ کو ریکارڈ نہیں دیتا, ہم دیکھتے ہیں, تو آپ نے یہ کرنا ہے. ہاں بالکل. یہاں فیس بک پہ آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوہستان متاثرین کے لیے اتنا ریلیف وہاں سے دے دیا ہے کہ اتنا کمبل اور اتنا فلان, وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچی.
وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیلاب کی نظر ہو گئی فلاں چیز، سیلاب کی نظر، میرا خیال میں وہ دراج کی نظر ہو گئی ہے. جو جتنے ٹرک آئی تھی ابھی تک مطلب 4-5 دن ہو گیا ہے ابھی تک نہیں پہنچا، تو میں سمجھتا وہ بھی دراج کی نظر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کندیا کا دورہ کر چکے ہیں جی. تو دونوں دفعہ میں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو باتیں آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں؟ ایک دفعہ میرا ملاقات ہوا تھا، جب پہلی دفعہ وہ ادھر آیا تو میں اس کے ساتھ تھا، میرا ملاقات بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. اسی دفعہ میں نہیں گیا ہوں کیونکہ وہ مطلب مجھے نہ کسی نے خبر دیا، کیونکہ وہ دیدار کی دعوت پر آئے تھے تو دیدار نے مجھے خبر نہیں دیا ہے، مطلب ایک خلافت کی وجہ سے، تو میں نہیں گیا ہوں. یہاں وزیر اعلیٰ آیا تھا، مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ میں جماعت اسلامیہ کا ہوں، تو وہ مجھے بات کرنے کا حق بھی نہیں تھا، اور مجھے انہوں نے کسی نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، آج سے 8-10 ماہ قبل ایک کمیشن بنا تھا تحصیل کندیا میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. جس طرح میں کندیا کا دورہ کر کے آیا ہوں، میری بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب آن ڈاکومنٹس. کاغذاتی طور پر بڑا زبردست کام ہوا ہے. زمینی حقائق پر جہاں جہاں کام ہوا ہے ایکسیلنٹ، ہی از ڈوئنگ گڈ، بٹ جہاں کام نہیں ہوا وہاں کاغذاتی طور پر ہوا ہے. اگر ایک پل کی ہم بات کریں گے جس پہ 1.5 کروڑ کی لاگت سے اس کو ریپیئر کیا گیا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. انشاءاللہ اس وقت تھوڑا مشکل ہے، ہم حکومت کی توجہ صرف متاثرین کی طرف دلانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ 3-4 مہینے بعد پورا پلان ہے، کندیا کے ترقیاتی کاموں پر خود جاؤں گا، اس پہ پروگرامز کروں گا. عارف یوسف زئی صاحب گئے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ کرنگ، واپسی پر آئے تو انہوں نے کہا کام کہاں ہے، فنڈ تو اتنا آیا ہے، تو انہوں نے واپس آ کے کمیشن بنایا. کمیشن نے 4 ماہ کارروائی کی، رپورٹ جب مرتب کی پیش کی آگے جب پبلک ہوئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کرپشن ہوئی ہے، ناقص کام ہوا ہے، اگر جو کام ہوا ہے وہ غیر معیاری ہے. آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ افسران کو معطل کیا جائے. تو میرے خیال میں تو ڈپٹی کمشنر نے کلیئر کر دیا کہ کرپشن ہو گئی ہے، تو اس کے بعد میں اور آپ کیا اسٹیٹمنٹ رکھیں گے؟ تو اس کرپشن کے حوالے سے، اس کمیشن کے حوالے سے آپ کے کمیشن کے ساتھ کوئی رابطے ہوئے؟ آپ نے ان کو بتایا کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے، یہاں کام ناقص ہوئے ہیں، کوئی کردار ادا کیا اس؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کا سنا تو میرے اندازے کے مطابق نہیں، کمیشن ہمارے سامنے ان کا کوئی ملاقات نہیں. اور باقی جو افسر تھے تو وہ تو سارے ہمم والے ہیں نا، جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر کرپشن کیا، تو ہمم والے سارے ننگے نہیں ہوتے، تو یہ سارے ہمم والے ہیں نا. میں ان کے پاس کس طرح جاؤں؟ ادھر یہ کیس جو ہے، یہ کرپشن کا کیس یہ آگے اور لوگوں نے بھی چلایا، چل گیا، کمشنر تک گیا، رک گیا، وہاں بیرل لگایا ہے. اچھا اس کے بعد گیا سیکٹری تک گیا، پھر بھی بیرل لگ گیا ہے. یار یہ حکومت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے، آج حکومت صرف غریب عام پر ظلم کرنے کے لیے حکومت ہے. کسی نے اپنے حق کے لیے بات کیا تو اس کے اوپر 3 MPO لگتا ہے. دیکھو نا دوبیر والوں کو بنو جیل بھیجی ہے کیونکہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. یہ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے یہاں. حکومت یہاں تو یہ اسرائیل سے بڑا ظلم ہے کہ کوئی کھولم کھولا اپنے آفیسر کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آفیسر چاہے جس کا باپ کو قتل کیوں نہ کرے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے. اگر کسی نے کیس لڑنا ہو، کیا کرنا ہے، تو ہر ایک جگہ، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہاں سے آخری تک ہم پہنچ جائیں. لیکن کیونکہ وہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ اسی نے قوم کا پیسہ تھا، قوم کا فنڈ تھا، اس کو اکٹھے کیا نا. کچھ آپ نے کھایا، کچھ اس نے کھایا، کچھ اسی نے کھایا، تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز میرے پاس اگر یہ کمرہ بھری ہو پیسوں سے تو سارے کوہستان والوں نے ہم سے کھایا، تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا ملک صاحب، یہ جو کمیشن تھا اس نے جب رپورٹ مرتب کی پیش کی تو واضح چیزیں آ گئی نا. پھر جو ایگزیکٹو ایجنسی ہے، جو ٹھیکیدار صاحب ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کر دی کورٹ میں. اچھا اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ایڈمنسٹریشن ورسز اپر کوہستان کی ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکٹو ایجنسی. اب اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے، اگر آپ کندیا والے کرنا چاہیں، کمیشن 2 فریق ہیں، آپ تیسرے فریق بن جائیں، پورے کندیا والے جو اس خطے کی ترقی چاہتے ہیں. جج کے سامنے جا کے کہیں ہم فریق ہیں، ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں پہلے کام ہوئے تھے، سیلاب سے پہلے اس طرح تھا. تو میرے خیال میں 2 تاریخوں کے بعد کیس جو ہے ختم ہو جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا، پھر انشاءاللہ ریکوری بھی ہوگی. تو اس کے لیے کہاں تک آپ کی سوچ؟ اصل ایک بات ہے، میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں یہ باغی کب تک بنوں گا اس قوم کی خاطر. ایک زمانہ ایسے تھا کہ کوہستان میں تعلیم پر توجہ نہیں دے رہی تھی، تو میں نے سارے ٹیچروں کے خلاف کیس میں کورٹ تک گیا ہوں. تو انہوں نے آخری کئی مطلب اس کو
ہمارے خلاف پیسہ اکٹھے کرنا، ایک ایک مہینہ کا تنخواہ کی اس کو اس طرح کریں گے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ کوہستان والے، کندیا والے، اللہ سب کو ہدایت دے کر ان کا بھی توجہ اس باتوں پر لائے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ کسی کی جرات نہیں ہے۔ میرا خیال میں ہوگا، لیکن یہ 4-5 مہینہ بعد اسی کی جو حکومت ختم ہوں گے نا، اسی وقت تک اس سے بھتا لیتا ہے نا، آپ نے بند لیا ہے، اسی نے چینل لیا ہے، میں نے واٹر سپلائی لیا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے پاس ہے ایک، اور مجھے عزت ذلت دینا اللہ کے پاس ہے۔ آج آپ نے کندیا کا حالت دیکھا ہے، حالانکہ ان دنوں میں اسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ میری قوم بکھی ہے، موجودہ وقت میں فارغ نہیں ہوں، میرے قوم پیادل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے مدد آپ کام کر رہی ہے، یہاں گورنمنٹ کا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شاول مشین دیا ہے، وہ دن میں 5 فٹ کام نہیں کر سکتا ہے، 5 فٹ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور کندیا والوں نے مل کر کتنا کام کیا ہے وہ آپ نے خود دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ تو میں اس مشکل کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے قوم کے لیے آج ہی تک شروع سیلاب سے ابھی تک آج کا دن تک، کل اور آج 100 پیکیج ایک ولیج کونسل کو ملا ہے۔ 100 پیکیج، تو پیکیج میں کیا کوئی 30-40 کلو یا 35 کلو ہوگا نا کھانے کی چیزیں، تو ایک ولیج کے لیے 100، تو ولیج میں 400-500 یا کتنا گھرانے ہوں گے۔ ان گھرانوں کے لیے کیا ہوگا کہ وہ مثال کے طور 5واں حصہ لوگوں کو، 20% لوگوں کو ملا ہوگا، باقی لوگ تو اسی طرح بکھے ہیں۔ اور حکومت کا یہی حال ہے، اللہ ہماری حالت پر رحم کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کندیا کے جو معززین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ملکانان ہیں، مشران ہیں، قداور شخصیات رہتی ہیں اس درے میں نے جو یہ ایڈوائز دی ہے کہ آپ فریق بن جائیں، وہاں کورٹ میں جا کے آپ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں، تو اس پر آپ سب لوگوں نے غور کرنا ہے۔ ملک صاحب، آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ 1.5 سال رہ گئے ایم پی اے صاحب، اس کے بعد ایم پی اے نہیں رہیں گے، آپ کندیا والے ویسے بڑے گہرے ہیں، کیا لائے عمل ہے؟ میرے اندازے کے مطابق ابھی جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہوں گے، وہ اتفاق اور سیٹ جیتنا ہمارے لیے وہ سارا ان کے ہاتھوں میں تھا، تو انہوں نے کرپشن شروع کر دیا، تو ہم کس طرح جیتے؟ تو ابھی کسی کے مقدر میں ہے، یلکوٹ والوں کے ہے وہ لیں گے، سی والوں کا ہے تو وہ لیں گے، کندیا والوں کا، لیکن اتفاقی طور پر نہیں، اپنے مرضی پر جس کی مرضی ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اتفاق میں دوبارہ آپ حامی مشکل ہے، اگر سارے لوگوں نے کیا تو بذات خود میں نہیں کروں گا، مجھے کوئی قتل کر سکے گا ہیں؟ اچھا، جو آپ کے جو علماء اکرام ہیں، جو کمیٹی ہے جنہوں نے یہ اتفاق وجود میں لایا، ملکانان بھی تھے، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نام پہ بڑی اسکیمیں ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ ان کے والدین کے نام پہ بھی ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ علماء کرام نے تو ہمارے اتفاق لانا تھا، علماء کرام کو ہمارے لیے مطلب لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، علماء کرام کو ہمیں جتانا تھا، ہم میں غیرت ڈالنا وہ علماء کرام کا کام نہیں تھا۔ غیرت ہمارے اندر خود پیدا، جو ممبر ہے، جو ایم پی ہے، اس کے اندر غیرت خود پیدا ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو علماء کی بس سے باہر تھے، کیونکہ علماء کا سنتا بھی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ مطلب پہلے آپ لوگوں نے اتفاق لایا، بعد میں آپ لوگ کندیا کی کمیٹی تھی، آپ کندیا کی ایک قسم مطلب علماء کرام کو ہم لوگ تو باپ کے درجے دیتے، آپ لوگ کیوں بھی بس؟ اسی نے کہا ہے بس ہمارا مانتا نہیں ہے تو اس کو قتل کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، علماء کا اسی میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں۔ تو علماء کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے نام پہ بھی اسکیمیں ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چلے ہم آپ کو 2020 اور 21 کے ایک ADP واٹس ایپ کریں گے، ذرا دیکھیے گا تو ان کو بھی ذرا کہنا ہے کہ بھائی آپ بھی کٹہرے میں ذرا ہیں۔ خیر، بہت اچھا انٹرویو آپ سے مل کے مجھے بڑی خوشی۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا، میں کوئی پیغام دے دیں۔ میں حکومت کو یہی پیغام، میں حکومت کو نہیں، کیونکہ حکومت ہے نہیں ہے، اگر حکومت ہو تو ہم لوگ کئی کلومیٹر روڈ کو صاف کر کے مطلب کھول دیتے ہیں۔ آپ راستے میں ایک حد میں آپ گاڑی میں بھی آیا ہوگا، حکومت تو ہے نہیں۔ مخیر حضرات ہو، دیگر ادارے ہو، کوئی بڑی NGOs ہو، ان سب کو میری گزارش ہے کہ کندیا کا سب سے پہلے کندیا کا روڈ بحال کرے، اور دیگر بحالی اگر بات میں آپ سے ہو سکا تو بہت اچھے، نہ ہو تو اللہ مالک ہے۔ اور حکومت سے ہمارا کوئی اتنا، کیونکہ حکومت ہے نہیں ہے نا، میرا حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ 1 مہینہ گزر گئی ہے کہ اسی نے 150 فٹ روڈ تھا اس کو نہیں نکال سکا، کبھی ان کا مشین خراب ہوتا ہے، کبھی وہ اس کا جو آپریٹر ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کبھی ان کے لیے کیا مشکل۔ حکومت ہو تو اس طرح ہوتا ہے
کہ 150 فٹ روڈ یا 200 فٹ روڈ ان دنوں میں، حالانکہ ان کے لیے ایک یہاں پارلیمانی امور کا وزیر مملکت آیا تھا وہ جاوید عباسی، اسی نے بھی کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ نیچے امیر مقام نے بھی کئی ٹیلیفونیں کی، ادھر ہمارے بار بار ہر روز ہماری کمیٹی جا کر ہم لوگ بھی ملتے ہیں آفیسروں سے کہ یار خدا را ہمارے علاقے پر رحم کرے۔ وہ رحم یہی ہوا ہے کہ آپ نے خود دیکھا، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کندیا کی کافی دور حد تک گئی ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بڑے گہرے لوگ ہیں کندیا والے، حکمت عملی آپ لوگوں کی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے کوہستان ٹی وی کو وقت دیا۔ ناظرین آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری کوشش رہتی ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ جو حقائق پر مبنی باتیں ہیں، جو حقیقت پسند لوگ ہیں، جو میرٹ کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم ملیں، ان کے انٹرویوز کریں، ان کے ویوز عوام الناس کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں میں ایک چیز بڑا کلیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استطاعت دی ہوئی ہے، اب مجھے جو استطاعت دی ہے، یہ قلم ہے، یہ زبان ہے، یہ کیمرہ ہے۔ یہ سیلاب کے دور میں مجھے کردار ادا کرنا تھا۔ اگر میں کردار نہ ادا کرتا تو اللہ مجھ سے کل ضرور پوچھتا کہ آپ کے پاس یہ استطاعت تھی، آپ نے کیوں نہیں اپنی قوم کے لیے بروئے کار لائی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، خدا را ذرا سا بھی اگر غیرت کی بات ہو تو یقین میں نے ویڈیوز کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی قوم مشکل میں ہے، اپنا کردار ادا کریں، نہیں تو رب العالمین آپ سے ضرور پوچھے گا۔ یاد رکھیے گا رب العالمین غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، اس لیے آپ کے لیے ایک سائلنٹ سا پیغام ہے۔ ناظرین آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، ایک نئے انٹرویو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔